لمبی تھی غم کی شام مگر شام ہی تو تھی۔ بنگلہ دیش میں 15 سال بعد جمہوری آمریت کی کالی رات ختم ہوئی۔ 2024 کا آغاز ہوا تو بنگلہ دیش میں حالات مختلف تھے، لیکن 2024 کے اختتام پر سب کچھ بدل چکا ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ سال کا تو اختتام ہے، لیکن بنگلہ دیش میں ایک نئے دور کی شروعات ہے۔ آج بنگلہ دیش کے عوام کو امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے، جس کا منبع وہ مشعل ہے جو نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور راستہ ڈاکٹر محمد یونس دکھا رہے ہیں۔ اس مشعل کو جلا بخشی تھی طالب علموں نے۔ یہ وہ نسل تھی جو عوامی لیگ کے فریب اور پاکستان مخالف جھوٹے بیانیے کے جھانسے میں نہیں آئی۔ انہوں نے 15 سال صرف اور صرف استحصال کا دور دیکھا، ایک جمہوری آمریت کا دور دیکھا۔ دنیا کی نظر میں ایشین ٹائیگر دراصل وہ سانپ تھا جو اپنے ہی بچوں کو نگل رہا تھا، اور دنیا پر یہ حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آئی جب حسینہ واجد نے اپنے ہی ملک کے مستقبل کے معماروں کو محض اپنا حق مانگنے پر گولیوں سے بھون ڈالا۔ لیکن وہ بھول گئی کہ ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ڈھاکہ سے شروع ہونے والا طلبہ کا کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج ایک بڑی تحریک کی صورت اختیار کر گیا، جس میں سب سے اہم کردار تھا 26 سالہ نوجوان ناہید اسلام کا، ڈھاکہ یونیورسٹی کے سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کا طالب علم جو حسینہ واجد کی پالیسیوں کا مخالف تھا۔ ان پالیسیوں کے خلاف اس نے جون میں آواز اٹھانا شروع کی۔ مزید طالب علم اس کے گرد جمع ہونے لگے اور ایک ایسی بڑی تحریک شروع ہو گئی جو آگے چل کر 5 اگست کو حسینہ واجد کے 15 سالہ اقتدار کے خاتمے کی بنیاد بن گئی۔ ان 2 مہینوں میں حکومت نے ناہید اسلام کو دہشت گرد بھی قرار دیا، اس پر کریک ڈاؤن بھی کیا، گرفتار بھی کیا، تشدد بھی کیا۔ جمہوریت کے لبادے میں چھپی آمرانہ سوچ کی حامل حسینہ واجد نے 26 جولائی کو ناہید اسلام کی گرفتاری اور تحریک دبانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک حالات بدل چکے تھے۔ پولیس خوفزدہ ہو چکی تھی، طالب علم آگے بڑھتے رہے اور حکومت پسپا ہوتی گئی، اور یہ پسپائی آخر میں حسینہ واجد کے فرار پر ختم ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ حالات چند دنوں میں پیدا ہوئے تھے یا ان کا کوئی ماضی بھی تھا؟ کیا بنگلہ دیش میں چند دنوں میں تبدیلی آئی تھی یا کوئی لاوا تھا جو پہلے سے پک رہا تھا؟ دیکھیے، کسی بھی جمہوری حکومت میں اگر ایک حکومت جو ہے وہ 2 سے 3 ٹرمز پوری کر لیتی ہے تو لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ بہت سے وعدے جو حکومتیں کرتی ہیں ہمارے جیسے وہ غریب ملک ہیں، تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے، اور جو وعدے الیکشن سے پہلے کیے جائیں اگر وہ پورے نہ ہوں تو پھر اس میں آہستہ آہستہ جو غصے کا ایلیمنٹ ہے، اگر فرض کیا امپلائمنٹ نہیں بڑھ رہی، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اکانومی ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے لیڈرز کے اوپر ان کا اعتبار جو ہے کم ہوتا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کے اندر بھی دیکھا کہ جو سکسیسو ان کی حکومتیں، ان کی چوتھی حکومت بنی تھی، تو اس میں جو ووٹ کاؤنٹ ہے ان کا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، کہ کسی زمانے میں وہ الیکشن جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 100% جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں تھے، لیکن بہرحال 70% سے زیادہ ووٹ پڑا تھا، 75% سے زیادہ ووٹ پڑا تھا، وہ آخر میں جا کے تقریباً 44% رہ گیا تھا۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ وہ حکومتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈکٹیٹوریل ہوتی جاتی ہیں، وہ دوسری جو فورسز ہیں پولیٹیکل ان کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس وجہ سے جو پرابلمز ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں۔ قوموں میں خوشحالی محنت سے آتی ہے، نعروں سے نہیں۔ لہٰذا جب بنگلہ دیش آزاد ہوا اور عوامی لیگ کی حکومت بن گئی تو عوام کو دور دور تک وہ مستقبل نظر نہ آیا جس کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ شیخ مجیب سقوط ڈھاکہ تک بنگالیوں کی محرومی پنجاب کے سر ڈال دیتے تھے، لیکن آزادی کے بعد بھی بنگلہ دیش کے لوگوں کی قسمت نہ بدلی۔ عوام کیوں پسماندگی اور محرومی سے باہر نہیں آ رہے تھے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ حکومت بجائے عوام کو ساتھ لے کر چلتی، عوامی لیگ طاقت کے نشے میں سیاسی جماعت سے غنڈہ پارٹی بن گئی اور اس کے کارندوں نے ملک بھر میں قبضے شروع کر دیے۔ ملک میں کرپشن اور غنڈہ گردی عام ہو گئی۔ شیخ مجیب بھارت کی صف میں کھڑے ہو گئے اور اپنی ہی فوج کے خلاف ہو گئے، لیکن اس کھیل کا اختتام اس وقت ہوا جب 15 اگست 1975 کی رات کو فوج کا ایک دستہ دھان منڈی میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پہنچا اور شیخ مجیب کو ان کے خاندان، ملازمین اور دوستوں سمیت قتل کر دیا۔ بنگلہ دیش میں اس کے بعد انارکی کا دور شروع ہوا اور یہ مختلف وقفوں کے ساتھ جاری رہا۔ حسینہ واجد نے 1981 میں سیاست شروع کی۔ یہ اپنے والد کی جماعت عوامی لیگ کی سربراہ بنی اور انتقام کی آگ لیے مارتی دھاڑتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ دیکھیں، ان کی جو ہسٹری ہے وہ تو سٹارٹ ہوتی ہے 1971 سے، جس وقت ان کے والد جو ہیں فائنلی انہوں نے ہندوستان کا ساتھ دے کے پاکستان کے خلاف جو جنگ تھی اس میں ساتھ دیا تھا، مکتی باہنی کے لیڈر تھے، یہاں پہ گرفتار تھے۔ تو وہ جو ہسٹری ہے، اور اس کے بعد جو 5-6 سال جب تک وہ بنگلہ بدو رہے،
یعنی ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کے جو ہیں وہ فادر آف دا نیشن ہیں، اور ان کے ساتھ جس طرح پھر بنگلہ دیش کی آرمی نے ہی ان کو جو ہے ایکشن کر کے مارا، تو اس وقت اگر حسینہ واجد جو ہیں وہ خود بنگلہ دیش میں ہوتی تو یہ بھی ماری جاتی. یہ چونکہ لندن میں پڑھتی تھیں تو اس وجہ سے یہ بچ گئیں. حسینہ واجد کے پاس موقع تھا غلطی سدھارنے کا، نفرت کی سیاست ترک کر کے محبت کا بیانیہ بنانے کا، مگر حسینہ بدقسمتی سے نفسیاتی طور پر 1975 سے آگے نہ بڑھ سکی. ان کی پاکستان سے نفرت کی وجہ سے بھارت کا آشیرواد ہمیشہ ان کے سر پر رہا. بھارت کو خوش کرتی حسینہ واجد اپوزیشن جماعت اسلامی اور پاکستان کے ہمدرد بہاریوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کرتی چلی گئیں. جماعت اسلامی کے درجنوں رہنماؤں کو پھانسی لگا دی گئی. خالدہ ضیاء کو 2018 میں جیل میں پھینکا گیا اور وہ اس کے بعد باہر نہ آ سکی. سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو غم و غصہ ہے اس کو ریشنلائز نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ بہت ساری فورسز جو اس وقت بھی بنگلہ دیش کی حامی فورسز نہیں تھیں اور شاید پاکستان کی سپورٹ کرتی تھیں، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یا دوسری فورسز تھیں بنگلہ دیش کے اندر، جن کا خیال تھا کہ 71 کا واقعہ جو ہے وہ 100% جینوئن نہیں ہے، تو ان کے خلاف ان کا جو غم و غصہ ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی دشمنی، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو فوری طور پہ بنگلہ دیش کے اندر یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی محبت میں کوئی لوگوں نے جلوس نکالے ہوں، لیکن ایسی آوازیں جو ہیں وہ سننے میں آئیں جہاں پہ لوگوں نے، جو وہاں کے پروفیسرز ہیں اور پولیٹیکل پنڈتس ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے مجیب الرحمان جو ہے وہ بالکل بنگلہ دیش کے فادر آف دا نیشن ہوں، لیکن آپ یہ فیکٹ جو ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اگر وہ 1947 کے اندر پاکستان نہ بناتے تو پھر 71 میں بنگلہ دیش بھی نہ بنتا. تو وہ جو غلطیاں ہیں ان کو لے کے حسینہ واجد کا جو غصہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور انہوں نے پھر جس طرح سلوک کیا ہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے ساتھ، جس طرح ان کو مارا ہے، جس طرح ان کو بند کیا ہے، جس طرح ان کو غائب کیا ہے، تو وہ جو غصہ ہے، اور پھر چونکہ اس میں ہیلپ جو ہے ان کو ساری کی ساری ہندوستان سے ملی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا 71 کے بعد کہ ہم نے آج جو نظریہ پاکستان ہے اس کو جو ہے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. تو وہ جو ہسٹری ہے، اینگر بیس ہسٹری، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکی باوجود اس کے کہ وہ بنگلہ دیش کی 4 دفعہ وزیر اعظم بنی ہے. تو ایک تو ان کا جس طرح ان کا خاندان جو ہے وہ قتل ہوا اور ان کے اپنے لوگوں نے قتل کیا، اس کو نہیں بھولا وہ اپنے، بجائے اس کے کہ وہ انٹروسپیکٹ کرتی کہ شاید ان کے خاندان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور پھر ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اس کو ایکسٹرنلائز کرتی رہیں، الزامات دوسروں کو دیتی رہیں. شیخ مجیب نے سکوت ڈھاکہ کے دوران عوام کو یقین دلایا تھا کہ ہم اگر مغربی پاکستان سے جان چھڑا لیں تو ہم خوشحال بھی ہو جائیں گے اور ترقی یافتہ بھی. وہ بنگالیوں کو بھارت کے قریب بھی لے آیا تھا، اور اس کھیل میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ بنگالی بھارت سے نفرت کرتے ہیں. یہ مغربی پاکستان کے ساتھ 24 سال نکال گئے ہیں، مگر یہ بھارت کے ساتھ 10 سال بھی گزارا نہیں کر سکیں گے. اب پاکستان جو ہے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ صرف اور صرف بنگلہ دیش کے اندر ان کی جو حکومت تھی حسینہ واجد کی، وہ صرف ایک لینز سے دیکھتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر جو ہسٹوریکلی اس پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے بڑے ظلم اور ستم کیے ہوئے تھے اور پولیٹیکلی ایک جبر کا سین تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی، وہ اس لینز سے باہر نہیں نکل سکی. 2024 میں بنگلہ دیش کی سیاست میں اس وقت ہلچل ہوئی جب پرتشدد مظاہروں اور ان میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور ملک سے فرار ہو گئیں. لیکن جاتے جاتے الزام امریکہ پر ڈال گئیں. لیکن وہ اس بات پر اب مزید پردہ نہیں ڈال سکتی تھیں کہ بنگلہ دیش کی عوام میں ان کے خلاف نفرت کے جذبات کس حد تک بھڑک چکے ہیں، اور امریکہ کے خلاف بیان بازی ان کے لیے صرف ہزیمت کا باعث بنے گی اور سوائے نقصان کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. حکومت گری ہے اور بھاگنے میں مجبور ہو گئی ہیں، تو انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ وہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ میرے سے ایک جزیرہ مانگ رہا تھا خلیج بنگال کے اندر، ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچائی ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بھی اس ریجن کے اندر کوآڈ کی صورت میں، جو آپ نے گروپ کا نام سنا ہوگا، جو آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا اور جاپان کے اوپر ہے، اور وہ ساری کی ساری جو آنے والے سالوں کی جو پالیٹکس ہے ہائی سیز کی انڈین اوشن میں، اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ ڈیگو گارشیا کے علاوہ جو ان کا اسپیشلی ملٹری اڈا ہے اس کے علاوہ اور فٹ ہولز کریٹ کرے. اور 2018 کے اندر 2018-19 میں جو کانفرنس ہوئی تھی سنگاپور میں، اس میں جو امریکی ڈیفنس سیکرٹری تھے جیمز میٹس، انہوں نے موجودگی میں، یعنی نریندر مودی کی موجودگی میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ ہم آج سے اس خطے کا نام جو ہے وہ ایشیا سے پیسیفک سے بدل کے انڈو پیسیفک رکھ رہے ہیں، اور ہم ایک ملک کو یہاں پہ جو ہے وہ بدماشی نہیں کرنے دیں گے ساؤتھ چائنا سی میں، اور یہاں پہ ان کا اشارہ چائنا کی طرف تھا.
تو اب اگر فرض کیا وہ یہ کہتی ہیں کہ چونکہ میں نے وہ جزیرہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس لیے امریکہ جو ہے اس نے میری رجیم چینج کی اور نکالا وہاں سے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو امریکہ نے فوری طور پہ جو ڈینائی کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس ساری ڈیولپمنٹ کے اندر وہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، دیکھیں یہ دو پوائنٹس کے اندر ایک حسینہ واجد کا پوائنٹ آف ویو ہے، دوسرا جو ہے وہ امریکہ کی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور دونوں بالکل ایک دوسرے کو ڈینائی کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو سچ ہے وہ کیا ہے؟ سچ تو صرف یہی ہے کہ اب اگر یہ کہا جائے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کے سارے جو اسٹوڈنٹس تھے اور جو اپوزیشن ہے اس کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ امریکہ کو تو فائدہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ حسینہ واجد کے یہاں گرنے سے چونکہ ہندوستان کا نقصان ہوا ہے اس ریجن کے اندر، اور سارک کنٹریز میں ہندوستان جو ہے وہ کمپلیٹلی اکیلا رہ گیا، یعنی مالدیپ نے اس کو اپنی فورسز نکالنے کا کہا، بنگلہ دیش جو ہے حسینہ واجد سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ان کی سپورٹر وہ گر گئی یہاں پہ، نیپال اور بھوٹان کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات جو خراب ہیں۔ تو اگر فرض کیا اس کے اندر ان کی حکومت گری ہے تو پھر تو فائدہ چائنا کا ہے جو اس ریجن کے اندر جو ہے اپنا انٹرسٹ بڑھانا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں اب جو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے کہ جب آپ کی حکومت گر گئی ہے اپنی غلطیوں سے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطیوں کو مانیں اور تسلیم کریں، اور اب جو آنے والے حالات ہیں جہاں بنگلہ دیش نے مانگ لیا ہے آپ کو واپس ہندوستان سے، کسی اور ملک نے آپ کو جو ہے وہ پناہ دینے کی آفر نہیں کی، جو آپ نے کوششیں کی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، تو اس میں یہ الزامات اس طرح کے جو ہیں وہ اگر فرض کیا کل کو ویسٹرن یورپین کنٹری میں جانا چاہتی تو وہ سارے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ان کو نہ لیتے ان کو، تو جو ان کی اسائلم کی کوشش ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرف جائے گی، لیکن فی الحال جو ہے ان کا یہ الزام جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی جو عمران خان ہے جس وقت ان کی حکومت گرنے والی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیاں مانتے، انہوں نے یہ کہا کہ رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ سے ہوئی ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ والا، اور اب جو ہے وہ امریکہ کی مدد چاہ رہے ہیں واپس آنے کے لیے۔ اب بنگلہ دیش کے لوگوں کو دوست اور دشمن کی پہچان ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش جمہوری عامر کے دور سے باہر نکل آیا ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ڈھاکہ اور اسلام آباد کے تعلقات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، سفارتی اور کاروباری سطح پر رابطے بڑے ہیں۔ دونوں ملکوں کی علاقائی اور خارجہ پالیسی میں خاصی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستانہ اور اسٹریٹجک تعلقات مزید گہرے ہونے چاہیے۔ ایک طرف بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آ رہا ہے تو دوسری جانب اس کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ ایک جمود کے ٹوٹنے کے بعد کیا پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ مستقل تعلقات بنا پائے گا؟ دو ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بائی لیٹرل ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک تو یہ سوچنا پڑے گا کہ 1971 کے بعد سے بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے، تو جس طرح ہمارا ہندوستان جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا تو بنگلہ دیش بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو ہمیں جو ہے نا وہ جذبات کی بیس کے اوپر، چونکہ غلطیاں زیادہ سخت ہوئی تھیں، جذبات کی بیس پہ معاملات کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹ۔ یہ دنیا جو ہے وہ ریئلزم کا گیم ہے، ایموشنلزم کا نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے اپنی کامنالٹیز ڈھونڈ کے ان میں آپس میں ٹریڈ کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ کاٹن کنٹری نہیں ہے، تو پاکستان چونکہ اس کی میجر ایکسپورٹ جو ہے اپارٹ فرام رائس اور کاٹن اور بڑی نہیں ہے، تو وہ ایک ڈیفینیٹلی مارکیٹ ہے۔ اور پھر اگر حالات بڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسی گروپس ہیں جو جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اپنی، جب پاکستان میں حالات 90s میں خراب ہوئے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، تو کسی زمانے میں دنیا کے جو بڑے برانڈز ہیں وہ سارے کے سارے لاہور اور کراچی میں بن رہے تھے، اور پھر وہ یہاں سے انہوں نے اپنا کام شفٹ کیا، تو بہت ساری امپلائمنٹ جو ہے یعنی پاکستانی کمپنیز نے اپنی جو فیکٹریز ہیں وہ بنگلہ دیش میں اور ایجپٹ میں اور جارڈن میں لگائیں، تو دوبارہ سے وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ، اور جب اگر فرض کیا کمپنیز پاکستانیز ہوں گی اور امپلائمنٹ کریٹ کریں گی بنگلہ دیش میں، تو ایک بھائی چارے کی فیلنگ جو ہے وہ تو کریٹ ہوتی ہے۔ عوام کا خون چوستی حسینہ واجد اور ان کی اشرافیہ حکومت کے ظلم کا سورج بھی آخرکار 2024 میں 15 سال بعد غروب ہو گیا۔ انہیں خطے کی طاقتور ترین خاتون کہا جاتا تھا، مگر وہی آمریت پسند مزاج رہنما فرار کے وقت آنسوؤں میں ڈوبی نظر آئیں۔ شیخ حسینہ نے جس ڈاکٹر محمد یونس کو غریبوں کا خون چوسنے والا قرار دیتے ہوئے کرپشن کی بنیاد پر جیل میں ڈالا تھا، وہ جیل سے نکل کر عبوری حکومت کے نگران وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش کو درپیش چیلنجز سے کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیے فی الحال تو بنگلہ دیش مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1-2 سال جو ہے اس کی پوزیشن
جو اس کی جو اسٹرینتھ تھیں جن کو ہم مسلسل کوٹ کرتے تھے کہ وہاں جو اکانومی ہے جو کہ ایک فیکٹ بھی تھا شروع میں وہ بہتر ہوئی ہے اور جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ امپروو ہوئے تھے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی تھی بنگلہ دیش کے اندر, جو اس کے فارن کرنسی ریزرو تھے وہ بڑھ رہے تھے. اس طرح لگتا تھا کہ ایٹ لیسٹ ڈھاکہ کی حد تک بعض علاقوں کے اندر جو ہے جو غربت ہے وہ کم ہو رہی تھی, کیونکہ ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اسپیشلی, اس کے اندر بے پناہ انویسٹمنٹ تھی ساری دنیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر فرض کے کوئی بھی حکومت جو ہے بیک ٹو بیک 3 دفعہ حکومت جیتے, اور تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو وہ جو ہے جو آپ سمجھیے جو پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے وہ مٹیریلائز ہوتی نظر آتی ہے. لیکن اب وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بڑی بری طرح ہرٹ ہوئی کووڈ میں, جس وقت ساری دنیا کے اندر جو اس طرح کی انڈسٹریز تھیں ان پہ اثر پڑا ہے. تو وہ فوری طور پہ اس میں کیا ہوا کہ انفلیشن کا اضافہ ہو گیا, ان امپلائمنٹ بڑی, اس طرح کے کانٹریکٹس نہیں تھے, اور وہ غم و غصہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسپائرل ہوا. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت ایک مشکل مقام پر کھڑی ہے. اس نے جمہوریت کو فروغ دینے اور بڑے پیمانے پر انتظامی اصلاحات کے پروگرام کے ساتھ عوام کی توقعات بڑھا دی ہیں. اگر اصلاحات کے عمل میں تاخیر ہوئی اور ملک کی لڑکھڑاتی ہوئی معیشت میں بہتری نہ آئی تو شاید عبوری حکومت کے بارے میں عوام کا صبر ٹوٹنے لگے گا.